الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين باعث الأنبياء والمرسلين والصلاة والسلام على أشرف الأولين والآخرين خاتم النبيين الذي دنا فتدلى فكان قاب قوسين وأدنى حبيبنا وحبيب إله رب العالمين أبي القاسم وعلى آل من الطيبين الأطهرين الغر الميامين المحجلين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من أول يوم ظلمهم إلى لقاء يوم الدين. وبعد فقد قال الحكيم في محكم كتابه العظيم ومبرم خطابه الكريم قوله الحق وهو أصدق القائلين بسم الله الرحمن الرحيم إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت. صدق کل سے آپ کا علم ہے کہ اصول دین میں سے اصل آخر پانچویں اصل دین کی بنیادوں میں سے پانچویں بنیاد قیامت کے اوپر قیامت یا معاد. قیامت کے معنی اٹھانا، معاد کے معنی پلٹ کے آنا. قیامت یا معاد کے اوپر گفتگو ہے. معاد چونکہ مبادئ اسلام میں سے ہے، معاد پر ایمان و اعتقاد اصل اسلام ہے. اگرچہ فلسفی اور علم کلام و فلسفے کے طور پر اسے بہت سے علماء نے کتابیں لکھی اور اسے ثابت کیا ہے، مگر چونکہ ہم ان دقیق فلسفی مسائل میں نہیں جاتے، صرف ہر عام و خاص کی عقل میں آنے والی گفتگو جو عام طور سے ہم سمجھ سکتے ہیں اور ہم اسے یاد بھی رکھ سکتے ہیں اور ہم اس دلیل کے طور پر اسے بول بھی سکتے ہیں، کیونکہ حضرت امیر رحمۃ اللہ علیہ کا ارشاد ہے کلم الناس علی قدر عقولہم. انسان جب کسی مجمع سے یا کسی فرد سے گفتگو کرے تو جس طرح سے نماز جماعت میں ضعیف ترین انسان کے خیال رکھنے کے لیے کہا گیا کہ اگر کوئی ضعیف ہے، کمزور ہے تو سب سے زیادہ اس کا خیال رکھا جائے اور نماز اس کے ذوق کے پیش نظر مختصر سے مختصر پڑھی جائے تاکہ اسے تکلیف نہ ہو، وہ جماعت سے محروم نہیں نہ ہو. اسی طرح سے ہر منزل پر اسلام نے اسی کو پیش نظر رکھا، کمزور ترین انسان کو. مقام گفتگو میں بھی اسی فلسفے کے تحت ارشاد ہوا کلم الناس علی قدر عقولہم. جو سامعین ہیں ان کے سطح علم و سطح معلومات اور ان کے سطح ذہن کے مطابق گفتگو، تاکہ ان کا ذہن آسانی سے قبول کر سکے اور اسے اپنے پاس محفوظ رکھ سکے. جب بھی کوئی گفتگو حضرت امیر صلی اللہ علیہ فرماتے تھے اور اس کی حفظ کی ضرورت ہوتی تھی تو فرمایا کرتے تھے اسے اپنے آستینوں میں لپیٹ لیا کرو، یعنی اس بات کو محفوظ کرنے کی کوشش کرو. اسی طرح سے ہماری گفتگو بھی نہایت سادہ اور آسان ہے. وہ سوالات جو قیامت سے متعلق، وہ افراد جو قیامت سے منکر ہیں، ان تمام کے سوالات جو تاریخ انبیاء میں انہوں نے سوال کیا انبیاء سے کہ کیسے ہو سکتا
سورہ مبارک یاسین یا سورہ مبارک واقعہ یا سورہ تکویر کی جو دو آیتیں میں نے پیش کی، اذا الشمس کوورت و اذا النجوم انکدرت الی آخر سورہ، جس میں ارشاد ہوتا ہے یاد رکھو اس دن کو جب سورج لپیٹا جائے گا، ستارے ٹوٹ کے گریں گے، وَإِذَا الْجِبَالُ سُجِّرَتْ جب یہ پہاڑ ٹوئی کے گالوں کی طرح اٹھنے لگیں گے، وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ یہ سمندر اور دریا خشک ہو جائیں گے، وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ وہاں پر نہ فقط انسان آئے گا، حیوانات، ہر رینگنے والی چیز بھی زندہ ہو کے آئے گی، اسے زندہ کیا جائے گا۔ اس دن کو متواتر یاد دلایا جا رہا، مسلسل یاد دلایا جا رہا ہے۔ اور عجیب بات یہ ہے کہ خلاق عالم نے جہاں بھی اپنی بادشاہت اور حکومت کا اعلان کیا تو اس دن کا ذکر ضرور کیا، جیسے مالک یوم الدین سورہ حم میں، اور اس آیت پر حضرت سید الصالحین امیر المومنین حضرت امام حسن اور سید الشہداء جب اس آیت پر پہنچتے تھے تو روایت بتاتی ہے تڑپ جاتے تھے اس دن کے تصور کے پیش نظر، اس دن کی حقیقت کے پیش نظر۔ وہ دن، وہ انسان جو اس دن کا منکر ہے، کیوں منکر ہے؟ وہ انسان جو اپنے عمل کے مکافات کا منکر ہے، اپنے محاسبے کا وہ کیوں؟ چونکہ دو گروہ پائے جاتے ہیں اصل میں ابتدا سے، چونکہ اصول دین کل میں نے عرض کیا زنجیر کے معنی تسلسل کے ساتھ ایک دوسرے سے اس طرح سے مربوط ہیں کہ ایک دوسرے سے جدا کر کے سمجھ نہیں سکتے۔ اسی لیے یعنی اصول خمسہ جو ہیں، توحید، عدل توحید سے منسلک ہے، اور باقی جتنے مسائل، نبوت، امامت، قیامت، یہ سب کے سب عدل سے منسلک۔ اگر وہ عادل ہے تو تقاضۂ عدل یہ ہے کہ اس نے گمراہی، انسان کی گمراہی کے لیے مختلف اسباب پیدا کیے، جیسا کہ سورہ مبارکہ والشمس میں ارشاد ہوا، والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنهار اذا جلاها والليل اذا يغشاها والسماء وما بنى ونفس وما سوى فالهمها فجورها وتقواها۔ خدا وہ ہے جس نے انسان کو سمجھایا، پھر اس کو فجور بھی اور تقوا بھی۔ تو اگر اس نے دو طاقتیں فطرت انسانی میں رکھی ہیں اور کہا ہے ان النفس لامارۃ بالسوء، اے انسان تیرے اندر ایک طاقت ہے جو مسلسل امارۃ، جیسے غیر مبالغہ نہایت شدت سے تجھے گمراہی کی طرف لے جاتی ہے وہ طاقت، ان النفس لامارۃ بالسوء۔ اور نفس کو بھی تقسیم کیا، کہیں نفس لوامہ کی قسم کھائے، ایک نفس وہ ہے جس کی خدا نے جس کی عظمت کی قسم کھائی، ایک نفس وہ ہے جس کے بارے میں کہا یہ تجھے گمراہی کی طرف لے جائے۔ تو جب اس نے ایک نفس خود انسان کے اندر ایک طاقت گمراہی کے لیے رکھ دی اور اس کے اوپر شیطان جیسی ایک اور طاقت کو انسان پر مسلط کر کے اسے راستے دیے، تو اب عدل کا تقاضا یہ ہے کہ ہدایت کے لیے بھی وہ اسی طرح سے جیسے ہدایت کے لیے اندر ایک طاقت رکھی، ویسے ہی شیطان کے مقابلے میں باہر بھی کوئی طاقت رکھی۔ تو تقاضا عدل کے مطابق اس نے کیا کیا، جیسے اندرونی طور پر دونوں طاقتیں دی تھی، اسی طرح سے بیرونی طور پر اس نے شیطان کے مقابلے میں انبیاء کو بھیجا، ائمہ کو بھیجا۔ تو تقاضا عدل یہی ہے کہ اگر اس نے غریب کو پیدا کیا ہے، امیر اور غربت، امیری اور غربت اسی کی طرف سے، مال و عزت، وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر، تو ہی ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، تو ہی ملکیت رکھتا ہے، ہر چیز تیری ملکیت میں ہے۔ اگر وہی مالک ہے یہ کیسے ہو سکتا؟ ایک کو اندھا پیدا کیا، دوسرے کو دونوں آنکھیں دی، ایک کو لولا پیدا کیا، دوسرے کو سارے اعضاء و جوارے دیے، ایک کو غریب بنایا، دوسرے کو امیر بنایا، ایک کو دولت سے نوازا، دوسرے کو فقیر۔ تو یہ اگر ان چیزوں کو دیکھتا ہے تو وہ سمجھنے سے قاصر ہے کہ عدل کس چیز کا نام، عدالت کیا چیز ہے۔ تو ایسی صورت میں چونکہ عدل پر، ان موضوعات پر جب عدل پر ہم نے گفتگو کی ہے تو ان کا جواب مختصر طور پر دیا، تفصیلاً ان مسائل پر گفتگو ہونی چاہیے نہیں ہوئی، کیونکہ ہمارے پاس یہی دن تھے جو دن لے کے ہم آئے تھے آپ کی خدمت میں، کیونکہ ان دنوں میں اگر ایک موضوع پر ہم ایک اشرہ بھی پڑھ دیتے تو بھی شاید جا کے وہ موضوع مکمل، مثلا توحید، اب توحید کے بارے میں صرف میں حضرت امیر کا جو خطبہ، پہلا خطبہ، اسی خطبے کی شرح کرنے بیٹھ جاتا تو اشرہ کافی تھا، مگر چونکہ موضوعات خشک ہیں اور چونکہ خشک ہونے کی بنا پر ان سے ٹچ نہ کیا جائے تو یہ مبادی میں سے
اگر یہ ہمارے غلط ہوئے تو نماز غلط ہو جائے، یہ اگر صحیح نہیں ہوئے تو ساری عبادت غلط، کیونکہ اول الدین معرفت و کمال معرفت، دین کی پہلی منزل الف معرفت خدا ہے۔ نماز روزے جتنا احکام اسی کے ساتھ گھومتے ہیں، اگر مجسم تسلیم کر کے جسم تسلیم کر کے عبادت کرا تو ساری عبادتیں بیکار ہو جائیں گی۔ اسی طرح سے توحید کو سمجھنے کے بعد عدل ہے، اگر عدل کو سمجھتا ہے تو تقاضا عدل یہ ہے کہ مکافات عمل ہو، جس کو دولت، اگر کسی کو یہاں دولت سے نوازا ہے تو ایک وقت وہ آ جائے کہ مجھے بھی دولت سے نواز، اگر عادل ہے وہ تو اگر یہاں پر مجھ پر ظلم ہوا ہے تو تقاضا عدل یہ کہ میرے ظلم کا بدلہ مجھے ملنا چاہیے، اگر وہ عادل ہے تو اگر کسی کو یہاں پر اقتدار دیا اور میری گردن پر مسلط ہو کے مجھے اور میرے خاندان کو قتل عام کیا تو تقاضا عدل یہ کہ کہیں اس کا مجھے بدلہ ملنا چاہیے۔ تو یہ سارے مسائل عدل کے تحت گھومتے، اور قیامت بھی اگر توحید کو ہم تسلیم کر لیں، اس کے بعد عدل کو ہم تسلیم کر لیں تو نبوت و امامت و قیامت یہ سب عدل کے تحت گھومتے ہیں۔ جب ہم عادل تسلیم کر چکے تو تقاضا عدل یہ ہے کہ مکافات عمل ہو۔ اسی لیے متواتر، اب یہ جب پہلی منزل جو انکار کرتے ہیں آخرت سے، قیامت سے، روز جزا سے، کتب آسمانی اور ادیان آسمانی تو اس کے قائل ہیں، باوجود اتنی بے دینی کے یہی قوم جہاں ہم آپ زندگی بسر کریں، اگر مسائل پر سکون و اطمینان سے بیٹھ کے گفتگو کریں تو آخرت کے قائل ہیں۔ ایسا نہیں کہ آخرت کے منکر، یہ مکافات عمل کے بھی قائل ہیں، منتہا ان کا نظریہ غلط ہے۔ نظریہ یہ کہ چونکہ ان کے تمام گناہ معاف کرا چکے ہیں حضرت عیسیٰ، اب یہ آزاد ہیں، یعنی قیامت کے قائل ہیں، حتیٰ قبر کے، حساب قبر کے قائل ہیں، یہاں تک کہ جو ہم تلقین پڑھتے ہیں ان کے ہاں بھی تلقین کے جملے مختلف ہیں، مگر اس طرح کی دعا ہے، اگر آپ نے دیکھا ہو دفنانے کے بعد ان میں سے بات کرتے ہیں جو جنازے پر پڑھتے ہیں، اب وہ جملے ان کے اپنے ہیں، مگر یہ تصور ہے کہ قبر میں جسے ہم نے دفنایا وہ سن رہا، یہ تصور ہے کہ وہ سمجھ رہا، یہ تصور ہے کہ وہ ابھی فنا نہیں ہوا، تو موت کو فنا سے تعبیر یہ بھی نہیں کرتے، ورنہ وہی لباس جس میں بقول آیت اللہ استاد محترم مظاہری کے، وہی لباس جو شادی بیاہ کے لیے بہترین لباس جو اس نے بنایا تھا، سپرد خاک کرتے وقت وہی لباس پہنا کے لے جا کے سپرد خاک کریں، تو لباس پہنانے کی کیا معنی؟ ختم۔ اگر ان کا تصور یہ ہو کہ وہ تو اب ختم ہو گیا، اب جا کے مٹی میں مل گیا، اب مٹی میں ملنے والے پتھر کو لباس پہنا کے لے جا کے دفنا دے، نہیں، ان کا بھی تصور ہے، اور بلکہ تصور ہی نہیں، یہاں مجھے نہیں معلوم لاس اینجلس میں باقاعدہ برف خانے ہیں اور باقاعدہ کمپنی ہے اس کام کے لیے کہ جو شخص جنازہ اس کمپنی کے سپرد کرے، وہ کمپنی مسلسل اسے تازہ رکھتی ہے، اور ان کا نظریہ اب چلا ہے کہ ایک دن آئے گا، آئین ممکن ہے کہ یہ انسان ایک دن پھر سے زندہ ہو، یعنی اس نظریے کے ساتھ اب باقاعدہ کمپنی ہے، وہ کمپنی جنازے کو محفوظ رکھتی ہے، تو گویا یہ تصور اس قوم میں بھی ہے کہ کبھی پلٹ کے آ سکتے ہیں، یہ تصور اس قوم، منتہا نظریے میں فرق ہے، یہ کہتے ہیں کبھی میڈیکلی اتنی ترقی ہو کہ ہم مردے کو زندہ کر سکیں، ایک نظریہ، یا دوسرا نظریہ ہو سکتا ہے کہ حالات و ماحول بدل جائے اور پھر سے اس کے جسم میں خون دوڑنے لگے اور پھر یہ زندہ ہو، گویا زندگی موت کے بعد کی زندگی کے یہ بھی قائل، اتنی بے دینی، اس قدر دین سے عاری ہونے کے باوجود یہ تصور ان میں بھی ہے۔ تو اب وہ لوگ جو قیامت کے منکر ہیں، مکافات عمل کے منکر ہیں، اصل میں ان کا مسئلہ کیا؟ ان کا مسئلہ ہے کہ قرآن کریم نے متواتر انبیاء سے جب اس موضوع پر بات کی ہے تو انبیاء سے بات یہی کی، سورہ مبارکہ یاسین، ایک صلوات بھیجیے گا، دو آیتیں سورہ بقرہ میں ملتی ہیں، ایک آیت 260 سورہ بقرہ میں حضرت ابراہیم کے بارے میں، دوسری آیت حضرت عزیر کے بارے میں، اسی آیت سے چند آیتیں پہلے، یعنی 255 سورہ بقرہ کی، دونوں آیتوں سے اگر ان دو آیتوں پر ہم توجہ دیں تو شاید ہمارے ذہن میں بھی یہی بات ہے، یعنی ہم بھی یہی سوچتے ہیں۔ سورہ مبارکہ یاسین میں ایک آیت ہے، اس آیت میں سوال کیا گیا پیغمبر خدا سے، کسی کے ایک صحابی آیا، مسلمان بلکہ نہیں، یعنی صحابی تو تھا، مسلمان نہیں تھا، یہ یاد رکھیے گا،
صحابی جو صحبت میں رہے، کیونکہ سورہ مبارکہ یوسف میں زندان ہے، جب حضرت یوسف زندان میں تھے تو جو افراد آتش پرست تھے، دونوں جنہوں نے خواب دیکھا تھا اور جن کی تعبیر حضرت یوسف نے بتائی تھی وہ آتش پرست تھے، مگر انہیں قرآن نے صحابی کہا۔ صحابی کے معنی وہاں پر شرط ایمان نہیں، ہمارے ہاں پیغمبر کا صاحب وہ جو قلب سے ایمان لے آئے، مگر لغت کے لحاظ سے صحابی کے معنی با ایمان کے نہیں ہیں، یعنی ساتھ رہنے والے کے ساتھی چاہے کافر ہو، مشرک ہو، آتش پرست ہو۔ تو غرض سرور کائنات کے سامنے ایک شخص آیا، اس کے ہاتھ میں ایک مردے کی ہڈی ملی تھی، اس نے آ کے پیغمبر اکرم کی خدمت اس ہڈی کو پیسا، اور پیسنے کے بعد پیغمبر کے سامنے کر کے کہا، سورہ واقع یاسین کی اس آیت کا شان نزول یہ بتایا گیا ہے تفاسیر میں۔ تو اس نے کہا، اے پیغمبر خدا، جو آپ پیغمبر بن کے آئے ہیں، آپ کہتے ہیں کہ حساب ہوگا، قیامت ہوگی، فلک کا ہے، یہ ہڈی جس کو میں پیس کے یہ لیجیے اسے پیس رہا ہوں اور پیس کے اس کو پھینک رہا ہوں، کیا یہ پلٹ کا آئے گی؟ تو اس کے جواب میں سورہ واقع یاسین کی یہ آیت آئی، قل یحیی الذی، اے میرے حبیب ان کے مقابلے میں کہہ دیجئے، ہاں یہ جو کہتا ہے یہ کون زندہ کرے گا؟ تو ان سے کہہ دیجئے جب تم کچھ بھی نہ تھے تو کس نے تجھے پیدا کیا؟ اور جب تم کچھ بھی نہ تھے جس نے نہ ہونے سے ہونا بنایا، کم سے کم یہ ہونا تو ہے، ہڈی تو ہے، ہڈی کے ذرات تو ہیں، ذرات کو جمع کر کے پیدا کرنا بنسبت آسان ہے اس کے کہ عدم سے وجود میں لانا۔ جب تمہیں عدم سے وجود میں لایا ہے تو تم ہڈی کے پسے ہوئے ذرات کو ملانے میں تمہیں کیا؟ یہ تو اب میڈیکلی سائنس بھی، ہڈی جب ٹوٹتی ہے تو اب تو ڈاکٹر بھی اسے جوڑتا ہے، چیزیں کہ خدا، اور خدا کو جوڑنے میں کیا دقت ہے؟ ابھی تو ڈاکٹر بھی جوڑ سکتے ہیں، ایسی دوائیں ایجاد کی ہیں کہ اگر ان کو یکجا کیا جائے تو وہ بھی جوڑتے ہیں، لیبارٹری میں تجزیے کے لیے توڑتے بھی اور جوڑتے بھی ہیں۔ تو اب خدا جس نے پیدا کیا، سورہ واقع یاسین کی آیت اس طرح سے جواب ہے۔ البتہ سب سے اہم سوال تمام تاریخ انسانیت میں جو ہمیں قیامت کے بارے میں ملتا ہے وہ یہی ہے، یہی نقطہ ہے۔ خلیل خدا جیسی ہستی جب حضرت ابراہیم فرماتے ہیں، ایک صلوات دیجیے گا، سورہ واقع بقرہ آیت نمبر 260، وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّي أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى قَالَ أَفَلَمْ تُؤْمِنْ قَالَ بَلَىٰ وَلَٰكِن لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي۔ سوال کیا حضرت خلیل خدا نے، اذ قال ابراہیم ربی ارنی کیف تحیی الموتى، اے پروردگار مجھے دکھا دیجئے کہ تو مردوں کو کیسے زندہ کرے گا؟ تو حضرت خلیل خدا کے لیے جواب آتا، افلم تؤمن، اے میرے خلیل، یعنی اتنی عظمت کے مالک، پیغمبر، رسول، خلت سے نوازے گئے اور پھر آخر میں امامت سے نوازے گئے، یعنی اس کے باوجود کیا ابھی موت کے بعد کی زندگی پر ایمان نہیں ہے؟ افلم تؤمن، تو خلیل خدا نے کہا بلا، اے پروردگار مجھے یقیناً ایمان ہے، اس دائرے کے آخرت پر ایمان کے بغیر نبوت ملے کیسے؟ ولیکن لیطمئن قلبی، میں اطمینان قلب چاہتا ہوں، میں اپنی اس قوم کو سمجھا دوں گا تو کیسے سمجھاؤں؟ ارشاد ہوا فخذ اربعۃ من الطیر، 4 مختلف پرندے لو، ذبح کرو، پیسو، اور پیس کے انہیں خاک میں ملاؤ۔ خاک میں ملانے کے بعد یہی سوال، یعنی پوری تاریخ انسانیت میں ذہن انسان میں سوال یہی ہے، میں مرا، مجھے سپرد خاک کیا، ظاہر ہے میرا گوشت منتقل ہوا، کیڑے کھا گئے، اب کیڑے کھا گئے، وہ کیڑے مر گئے، مٹی میں مل گئے، یا ایک انسان دفن ہی نہیں ہوا، درندے کھا گئے، اس کا گوشت درندے کے جز بنا، وہ درندہ مرا، اور اس کا گوشت بھی فنا ہوا، نہ معلوم کہاں سے کہاں ایک انسان کا گوشت منتقل ہوا اور جا کے کہیں مٹی بنا اور مٹی کے ذرات میں ختم ہوا۔ تو اب سوال جو انبیاء کے، حضرت خلیل خدا اور حضرت عزیر کے ذہن میں بھی تھا، حضرت عزیر سن 200 آیت نمبر 255 سورہ بقرہ 260 سے 5 آیتیں پہلے، وہ بھی جب گزر رہے تھے تو ایک دیہات میں شام اور فلسطین کے بیچ سے گزر رہے تھے، دیکھا طاعون کی وبا سے 80,000 افراد بیک وقت ایک ہی جگہ پر مرے تھے، اور ایک دوسرے کی لاشیں چونکہ نکل کے بھاگے جا رہے تھے، اجتماع کی صورت میں راستے ہی میں طاعون کی وبا نے انہیں ہلاک کر دیا، اور جب مرے تو ایک دوسرے کے اوپر جنازے گر چکے تھے۔ اتفاق سے حضرت عزیر کا وہاں سے گزر ہوا، اور حضرت عزیر نے دیکھا گوشت
سڑ چکا ہے، درندے کھا گئے ہیں، کیڑوں کی غذا بن چکی، ہڈیاں رہ گئی اور کچھ ہڈیاں بھی سفید ہو گئی ہیں اور مٹی میں مل چکی ہیں۔ ان ہڈیوں کو دیکھ کر حضرت عزیر نے کہا انا یحیی ہذہ اللہ بعد موت، خدا ان مردوں کو، ان ہڈیوں کو موت کے بعد اس طرح سے مٹی میں ملنے کے بعد کیسے انا یعنی کیسے زندہ کرے گا؟ فاماتہ اللہ مئۃ عام، خدا نے اسی وقت اسی مقام پر عزیر کو مارا، عزیر مرے کتنے عرصے تک؟ 100 عام، 100 سال تک، اور 100 سال تک موت کی حالت پہ پڑے رہے، پھر انہیں زندہ کیا۔ زندہ کرنے کے بعد کہا کم لبثت، کتنے عرصے تک اے عزیر پڑے رہے؟ تو کہا لبثت یوما او بعض یوم، میرے خیال میں ایک یا آدھا دن میں رہا ہوں، انہیں تو نہیں پتا تھا۔ تو فانظر الی طعامک و حمارک، تم اپنے گدھے کو دیکھو اور اپنے کھانے کو، چونکہ کھانا لے کے جا رہے تھے زمین پر کام کے لیے، کہاں تمہارا کھانا، کہاں تمہارا گھر؟ اب جو دیکھا تو نہ گدھا نہ گدھے کی ہڈی، ظاہر نبی کا جسم سالم، ظاہر وہ کوئی حیوان یا کوئی درندہ چھو نہیں سکتا، مگر گدھا تو گدھا ہے، اسے تو درندے کھا گئے تھے، وہ تو تھا نہیں۔ اب جو حضرت عزیر نے دیکھا نہیں ہے، دور تک اس کی کوئی نشانی نہیں ہے، کہا پروردگار نہیں ہے، کہا بل لبثت 100 عام، بلکہ تم 100 سال اس موت کی حالت میں رہے، تو اب دیکھ لو ہم کیسے زندہ کرتے ہیں۔ اب حضرت ابراہیم سے بھی کہا 4 پرندے مختلف لے لو۔ اب ان دونوں آیتوں میں وہی ذہن انسان میں جو سوالات تھا، میں ابتدا میں نے عرض کیا کہ اگر توحید کو انسان تسلیم کرے اور اس کے بعد عدل کو تسلیم کرے تو قیامت انہی کا حصہ ہے، اس لیے کہ اگر توحید اور اس کے تمام تر متعلقات کو ہم تسلیم کر لیں تو خدا ایک ہی جواب دیتا، اذا اراد شیئا، خدا کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ سورہ واقعہ اذا اراد شیئا، اگر کسی چیز کا صرف ارادہ کرتا ہے تو مصدر جلال سے آواز آتی ہے کن، ہو جا، فیکن، وہ شے ہو جاتی ہے۔ تو اب اگر ہم صرف توحید پر اعتقاد رکھیں تو اصول دین تسلسل کے ساتھ ایک دوسرے کے ساتھ زنجیر کی طرح مربوط ہیں، اور اگر اعتقاد، ہاں یہاں پر صرف عدل الہی سے متعلق انبیاء نے سوال کیا، وہ یہ کہ عدل کا تقاضا یہ ہے، ایک ہی قبر میں، جیسے وادی السلام نجف، حضرت آدم کی بھی اسی جگہ قبر ہے جہاں حضرت نوح کی ہے، ایک ہی قبر میں 3 خلفائے خدا، حضرت آدم بھی اسی قبر میں ہے، حضرت نوح بھی اسی قبر میں، اور امیر المومنین بھی اسی قبر۔ اب حضرت آدم سے لے کے آج تک 7000 تقریباً 7,500 سال اسی وادی السلام میں تقریباً 40 یا 50,000 انبیاء کی قبریں ہیں۔ اس وادی السلام کی فضیلت کی بنا پر، چونکہ جو وہاں دفن ہوگا سوال و جواب سے آزاد ہے ابتدائی 3 دنوں میں، وہ بھی عمل کے اوپر ہے۔ خلاصہ البتہ لکھا ہے کہ عرب کی مثال دی ہے شیخ عباس امی نے، جو ٹڈیوں کے شکار کے لیے نکلا تھا، ایک پورا قبیلہ وہاں چونکہ ٹڈیوں کا شکار ہوتا ہے، بہت بڑے ٹڈیاں ہوتی ہیں اور شرعاً ان کا کھانا بھی حلال ہے۔ ایک قبیلے کا سردار صحرا میں رہتا تھا، اس کے خیمے کے آس پاس یہ ٹڈیاں پناہ میں تھی، یہ گئے شکار کرنے قبیلہ پورا، تو وہ تلوار کھینچ کے نکل آیا، خبردار یہ میری پناہ میں، تم ان کا شکار نہیں کر سکتے۔ تو شیخ عباس امی نے ان کی مثال دی ہے، اور عربی میں وہ محاورے کے طور پر استعمال ہوتا ہے کہ اگر وہ سردار ٹڈیوں اپنے ہمسائے ٹڈیوں کے دفاع میں نکلتا ہے تو علی اس سردار سے زیادہ صاحب لطف و کرم ہے، اگر کوئی ان کے ہمسائے میں جائے گا تو بہرحال بخشوائیں گے، کہیں گے خبردار یہ میرا ہمسایہ ہے، میری پناہ میں آیا۔ تو خلاصہ یہ اس سلسلے میں مختلف روایات ہیں۔ وادی السلام جو ایک قبر میں ہزاروں افراد دفنائے گئے، خاص طور سے امیر المومنین کے سامنے، کیونکہ ہر شخص چاہتا مولا کے قدموں میں جا کے لیتے، ہر شخص چاہتا۔ وادی السلام حضرت کے سامنے ہزاروں ایک قبر میں دفنائے جاتے ہیں، ہڈیاں ہٹا دی گئی اور فوراً دوسرا دفنائے، پھر جب وہ سڑ جاتا اس کی ہڈیاں ایک طرف کر دی جائے، پھر تیسرا، ایک ہی قبر۔ یعنی ہم جب نجف میں تھے تو اپنی آنکھوں سے دیکھتے تھے، ہزاروں جنازے آتے ہیں دنیا بھر سے وادی السلام، اور خاص طور سے امیر المومنین کے سامنے دفن۔ اب سوال یہ تھا انبیاء کے ذہن میں بھی، جو ہمارے آپ کے ذہن میں بھی سوال ہو سکتا قیامت کے بارے میں، موت کے بعد کی زندگی کے بارے میں، وہ اہم ترین سوال ہے کہ خدا میری مٹی اور آپ کی مٹی سے مخلوق کسی کو پیدا کرتا تو وہ تیسرا شخص ہوگا، میں نہیں ہوں گا، آپ نے۔ خدا اگر میرے ہی ذرات سے مجھے پیدا نہیں کرتا، کسی اور کے ذرات مجھ میں شامل ہوتے ہیں تو یہ عدل کے خلاف ہوگا، جرم میں نے کیا، سزا کسی اور کے ذرات کو۔ سوال یہاں پر یہ تھا
کہ وہی ذرات جو ایک شخص سے بالکل منتشر ہو چکے ہیں اور ہزاروں مراحل طے کر چکے ہیں، فضا کہاں سے کہاں لے گئے، انہی ذرات میں سے کیا اسی شخص کے جسم کو بنایا جائے گا؟ تو اس کا جواب یہ دیا سورہ مبارکہ یاسین میں، اور حضرت ابراہیم سے کہا کہ خلیل خدا، یہ سوال اس کا بے شک تم پریکٹیکلی دیکھ سکتے ہو، 4 مختلف پرندے لو، وہی بات ہے، یعنی ایک قبر میں اگر 1000 انسان دفنائے گئے تو ہر انسان کو اسی کی مٹی سے پیدا کیا گیا، یہ دشوار ہے، یہ عقل میں آنے والی بات، شعور ادراک انسانی میں آنے والی بات نہیں ہے۔ اس مسئلے کے حل کے لیے تمام انبیاء سے سوال کیا، اور انبیاء نے بھی خدا سے یہی سوال کیا، جیسے خلیل خدا ربی ارینی کیف تحیی الموتیٰ، اے پروردگار تم مردوں کو زندہ کیسے، یعنی افلم تؤمن یہ بات بتاتی ہے، اور خود حضرت ابراہیم کا جواب بلا مجھے ایمان ہے، یہ جملہ بتاتا ہے کہ اصل مسئلہ انہی ذرات سے اسی ہستی کو، اسی شخصیت کو پیدا کر، خدا نے بھی جواب یہ دیا فخذ اربعۃ من الطیر، 4 مختلف پرندے لے لو، یعنی ایک قبر میں مختلف افراد دفن ہیں تو اب ان سے کیسے پیدا کیا جائے؟ خدا نے جواب یہ دیا کہ تم 4 مختلف پرندے لو، لے کر انہیں ذبح کرو، پیسو، مٹی میں ملاؤ، ان کا چاروں کا گوشت ملا کے قیمہ بنا کے پیس کے مٹی میں ملاؤ، اور پھر اس مٹی کو ہوا کے حوالے کر دو۔ البتہ ہر پرندہ کی تمہیں پتا ہو خلیل، ہم ہر پرندے کو انہی کے ذرات سے کیسے پیدا کرتے ہیں؟ ہر پرندے کا چونچ اپنے ہاتھ میں لو تاکہ تمہیں پتا چل جائے، اور جس کا چونچ تمہارے ہاتھ میں اس پرندے کو پکار کے دیکھو ہم ایک لمحے کے اندر کیسے زندہ کرتے ہیں۔ صرف ہمیں کن کہنا، یعنی اے فلاں پرندے کے اجزاء منتشرہ جمع ہو جاؤ، اتنی سی بات، صرف یہ کہنا ہے۔ اگر قدرت پر اعتقاد ہو، وجود حضرت الہی کے بعد قدرت الہی بات ختم ہو جائے۔ خلیل خدا نے وہ 4 پرندے ذبح کیے، مٹی میں ملایا، اور جو قرآن کریم کی اگلی آیت بتاتی ہے کہ انہیں منتشر کیا، ہوا کے پہاڑ کے اوپر جا کے ہوا کے حوالے کیا، ہوا چل رہی تھی، اب ایک ایک کا چونچ پکڑ کے کہا، ایک ایک کو پکارا، ادھر پکارنا تھا، ادھر ایک مرتبہ ہوا چلی، مٹی کے ذرات اٹھے، خلیل خدا کے سامنے چند لمحے نہیں گزرے، وہ پرندہ حضرت کے ہاتھ میں آیا اور اس کے جسم آیا اور چونچ سے ملا، اڑا، کہا ربی اے میرے معبود، بے شک تو قدرت والا ہے۔ اسی طرح سے 4 اوپر، اسی طرح سے حضرت عزیر کا واقعہ، گدھے کی طرف دیکھ لیجیے، وجود نہیں تھا گدھے کا، ظاہر ہے وہ حیوانات سے گزر کے کہاں سے کہاں، اب انہی اجزاء سے گدھے کو مکمل کیا، کہا کن، ابھی کن کہا، گدھا سامنے، تو کہا گیا اے عزیر ہمارے لیے تم یہ سوچو کہ کچھ بھی نہ تھے تو اس وقت ہم نے تمہیں کیسا پیدا کیا، اور اب تو مٹی کے ذرات ہے، ذرات کو یکجا کر کے اس میں روح ڈالا، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ یہی سوال ذہن انسانی میں، اور اس کا تفصیل سے قرآن کریم متواتر جواب دیا۔ معذرت کے ساتھ چونکہ آئین ایرانی منتظر ہے، ایک سلوات دیجیے میں بحث ما جس نے ان کی گزشتہ شب ہم آج کل خدمت شما کہ در روز قیامت و روز پسین و روز رستاخیز انسان بعد از این زندگی، بعد از دفن شدن و بعد از پاشیدن جسم انسانی، بعد از خاک شدن این جسم، این اجزای جسم انسانی در خاک، آیا ممکن است که این انسان به همین اجزا، به همون اجزای خودش، به اجزای بدن خودش برگردد به همین صورت؟ آیا معاد به معنی اینه که روح اونجا می آید، یا اینکه این جسم می آید، یا روح و جسم مثل که همینجا هستیم، همینطور که هستیم همونطور خواهیم آمد در روز قیامت؟ نسبت به این موضوع اون افرادی که اصلا اعتقاد به قیامت و معاد نداشتن یا ندارن، چرا؟ دیشب شب گذشته من عرض کردم که دلیل عقلی ولی ما زیاد داریم، متاسفانه خب من اینقدر وقت ندارم که این موضوع را به آخر برسانم به ادله عقلی و فلسفی و علم، از روی علم کلام، اون ادله که علماء کرام و ذوی احترام پیش کردن در کتاب‌های متعدد خودشون، ولی ادله عقلی ما زیاد داریم.
یکی از اون ادله عقلی که دیشب من عرض کردم که همینه، در خود فطرت انسانی تلاش یک زندگی است، عقب یک زندگی می‌دود که اون زندگی اصلا فنا نداشته باشه. پس اگر در خود فطرت انسانی این تصور و این فکر هست، یک زندگی عرض کردم خدمت آقایون، اینها که اصلا عقیده با دین و دیانت و ایمان ندارن، ولی وقت مردن و اگر اینها را شما نگاه کنید، اینا هم اعتقاد با اون روزی که انسان پس خواهد آمد، با اون روزی که انسان زنده خواهد شد بعد از مردن اعتقاد دارد. آقای استاد مظاهری، حسین مظاهری که معروف ترین علما و اساتید علم اخلاق باشند، در خود می‌فرمایند در معاد در قرآن در کتاب خودشون واقعا مسئله خوبی است. می‌فرمایند اینها اگر اعتقاد داشته باشند، چرا اون لباسی که در تمام زندگی بهترین لباسی که برای خودش درست کرده بودن، وقت دفنشون همون لباس را میپوشانند و با همون لباس دفنش میکنند. چرا؟ و اگر در نگاه اینها بعد از مردن مثل سنگ و مثل چوب باشد، آیا صاحب عقل و شعوری هست که با چوب لباس بپوشاند دفنش کنه، با یه سنگ لباس بپوشاند و اون سنگ را دفنش کنه؟ نه، در تحت شعور اینها این هست، این عقیده هست یه روزی خواهد آمد که اینی که مرده، اینی که داریم در خاک میگذاریم، یه روزی این خواهد برگشت، این یه روزی خواهد آمد. لذا برای اون برگشت، اون روز برگشت با اون لباسی که پسندیدهش بود با اون لباس دفنش میکنه. پس اینا با وجود اون بدینی و به ایمانی و خارج از انسانیت، باز هم عقیده با اون روزی که انسان باید باز خواهد آمد با اون روز دارد. پس با این معنی که این در خود فطرت انسانی این عقیده موجوده، ولی از عوارض خارجی، یعنی از حالات خارجی، یه وقتی مثلا حقایق انسان مست میشه از ذهن انسان محو میشه، ولی محو شدن از ذهن این وقتیه، این دیگر دائمی نیست. ولی این عقیده‌ای که بر روز آخرت و رستاخیز است، این دائمی، این فطریه، این در خود فطرت انسان نهاده شده که انسان از این جدا نیست. ولی سوالی که نسبت به این پیدا میشه، قرآن کریم در آیات متعدد عرض کردن که اینها اعتقادات ما، توحید و عدل و نبوت و امامت اینقدر به هم مربوطن، اینا را از یک دیگر جدا نمیتونن جدا کنیم و هر فصلی را جداگانه نگاه کنیم. اگر جدا کردیم نمیفهمیم. چرا؟ وقتی که اگر ما قائل به توحید بشیم، با وجود خدا و اون واجب الوجودی که خالق منان این کون و مکان هست، اگر با وجودش اعتقاد داشته باشیم، پس با تمام اوصافش با وجودش اعتقاد داشته باشیم. یعنی با قدرت، اگر قدرت نداشت و فقط وجود داشت، وجود ما هست، نمیتواند یک شیء دیگر را وجود بدهد تا قدرت داشته باشد. پس اون وجود قدرت داشت که از عدم این اشیاء را وجود داد. پس اون کسی که اون ذاتی که اون واجب الوجودی که از عدم این کون و مکان و زمین و زمان و این آسمان و دریا و سمندر را وجود داده، فقط با یه لفظ کن، اگر بر ذات وجودش، بر ذاتش اعتقاد باشد، قدرت دیگر جزء ذاته، عین ذاته. قدرت نمیتونیم از ذات جدا کنیم و تصور وجودش کنیم. نه، پس اعتقاد قیامت و نبوت و امامت و قیامت دور عدل الهی میگرده. چرا ما قدرت رو بعد از توحید، قدرت و رزاقیت و رحمانیت را، یکی از این اوصاف را نگذاشتیم، در اصول دین عدل را گذاشتیم؟ جواب میدهند علماء ما برای اینکه تمام اوصاف رحمت و قهاریت و سلام و مومن و مهیمن و رحمان و جبار و اینا تمام اوصاف الهی گرد عدل میکنند. عدل مثل شمس، مثل آفتاب و اوصاف دیگر مثل سیارگان دیگر. این عدل، اگر خدا عدل
باید اینجا مرا غریب پیدا کنه. خب دولت و عزت و ذلت برست خدا کمان که قرآن فرمود و تعز من تشاء و تذل من تشاء. هر کی را تو میخوای عزت ببخشی و هر کی را تو میخوای ذلیل میکنی. پس عزت و ذلت برست خدا. این خلاف عدله. یکی را عزت ببخشد و یکی دیگر را ذلیل کند. این خلاف عدل. و اگر اینجا یکی را عزت بخشیده پس یه جای یا اینجا یک جای دیگر باشد که اون فرد دیگر را هم عزت ببخشد و الا خب عادل میشه. یکی را اینجا دولت و ثروت و مال و جاه داده و یکی غریبه و یکی را مثلا شاه و حاکم درست کرده و یکی هم بیچاره مظلومه. پس اینجا هم ظلم شد براش و جای دیگر هم که ندارد که تدارک ظلم بیشد. پس خود کجا خدا؟ پس با وجود خدا عدل منسلکه، با عدل خدا قیامت منسلکه. پس اینها را از یک دیگر نمیتونیم جدا کنیم و بس یه فصل دیگر درست کنیم. نه. پس اگر بر وجود خدا اعتقاد هست و ثابت کردیم و بعد از اثبات توحید عدلش هم که ثابت کردیم، بعد از اثبات عدل این قیامت و نبوت و امامت و قیامت دیگر جزء عدله، دور عدل میگرده. اون عدله. اگر عدله اینجا من مظلومم، اینجا دیگر تدارک ظلم نشد، باید جای داشته باشم که اونجا تدارک بیشه و اگر جای دیگر هم نباشد دیگر ظلم لازمیه، دیگر عادل نیست، دیگر عادل نشد که اینجا مثل صدام بر من سوار بشد و خاندانم را بیکشد و جای دیگر هم که ندارم که فریاد کنم و کسی دیگر هم ندارم که فریاد. پس اینجا مثل شاه خائن ملعون مسلط بشد بیکشد و جای دیگر هم ندارم. اینجا یزید مسلط بشد و جای دیگر هم ندارم. پس این ظلمه، این سراسر. پس اگر مرا برای این ظلم خلق کرده، این اصلا از حکیم و از حکمتش بعیده که مرا برای ظلم خلق کرده باشه، مرا برای مظلومیت خلق کرده باشه که من تحت فشار ظلم و هی در تمام زندگی 80 سال 50 سال یا 40 سال در تحت فشار ظلم باشم. این خلاف حکمت حکیمه. اونی که خالق عقله، اونی که خالق حکمته، اونی که خالق علمه، از علمش از حکمتش بعید است که مثل انسانی پیدا کند و بفرماید فتبارک الله احسن الخالقین. چی بابرکت ذاتی است که همچی مخلوق خوش صورتی پیدا کرد، ستارگان را پیدا کرد، آسمان را پیدا کرد، زمین را پیدا کرد، حتی آب که نسبت به آب قرآن میفرماید و جعلنا من الماء كل شيء حی. ما حیات را از آب پیدا کردیم. اونی که حیات نبات و انسان برش منحصره آب. پس آب را پیدا کرد، نگفت فتبارک الله احسن الخالقین. پس این مهتاب و آفتاب را پیدا کرد، نگفت و ذات خودش تبریک نگفت. اما وقتی که انسان را خلق کرد فرمود چه؟ فتبارک الله احسن الخالقین. عجب ذات بابرکتی است که همچی مخلوق خوشی پیدا کرد. پس اون انسانی که خدا پیدا میکند و به ذات خودش تبریک میگوید، اون انسان را پیدا کند فقط برای اینکه در تحت فشار ظلم و در تحت فشار صدام و آل سعود اینها زندگی کند. این که هدف به هدفه، این که ظلم سراسر ظلمه. پس ظلم قبیحه و خدا هم از تمام قبایح بریه. پس من میشد باید یه روزی باشد که اونجا مکافات عمل بشد. اگر اینجا نیست پس ما روزی داشته باشیم که اونجا اون ظلمی که بر من اینجا شده یه جای باید داشته باشیم که اونجا تدارک بشد. پس اون روز کدوم روزه؟ ما میبینیم بعضی هستن اینجا تمام زندگی در فشار ظلم، مثل ائمه علیهم السلام، مثل علمای ما، مثل در ایران هنوز که علما هستن در فشار، یا در زندانهای همین صدام لعین هستن، دختران زهرا هنوز هم صدا میزنن، این هم در تحت فشار ظلم هستن. پس اگر جای دیگر هم نداشته باشیم ظلم لازمیه. خدا ظالمه؟ نه، از ذات بعیده که ظالم باشه. پس لازم و واجب از روی عقل یه جای داشته باشیم که اونجا تدارک این مظالم بشه. تدارک اون ظلمی که شده باید تدارک بشه. اون روز را قیامت یا معاد میگیه. پس از روی عقل هم لازم و واجب است که ما یه روزی داشته باشیم که مکافات عمل باشه. اما سوالی که نسبت به اون روز کردن و در ذهن ما هم پیدا میشد، اون سوال اینه
قرآن نسبت به این سوال جواب تفصیلی داده، یعنی تشریحاً جواب داده در جاهای متعدد، مثل در سوره واقعه یاسین یا در سوره واقعه بقره. در سوره مبارکه بقره آیه 260 سوالی که خلیل خدا از خدا فرمودن نقل کرده قرآن و جوابش داد. در آیه 255 حضرت عزیر هم یکی از انبیاء خدا هستن و سوال کردن نسبت به بعد از زنده شدن، بعد از مردن. اونجا هم تفصیلا جواب، بلکه نمیدونم در اصطلاح انگلیسی میگن پرکتیکلی، اونجا پرکتیکلی گفته شده. خود حضرت عزیر هم مردن و بعد از 100 سال زنده کرد و خدا گفت که دیدی ما چطور زنده میکنیم. و این با خلیل خدا غیر از این جواب داده شد. سوالی که در ذهن انسان نسبت به بعد از زنده شد، بعد از موت زنده شدن سوالی که پیدا میشه اون اینه. آیا اعتقاد وقتی که حضرت ابراهیم سوال کردن ربی ارینی کیف تحیی الموت، ای پروردگار من مرا بنما که چطور بعد از مردن افراد مردگان را زنده خواهی کرد. صدا آمد احلم تومی، یعنی ای خلیل من بعد از زندگی بعد از مردن، آیا بر زندگی بعد از مردن اعتقاد ندارید، ایمان ندارید؟ بلا، نخیر. بدون اعتقاد بر قیامت چطور بر عهده جلیله نبوت و رسالت فائز گردیدم؟ نه، من اعتقاد دارم، ولکن لیطمئن قلبی، اطمینان قلب میخوام. برای اطمینان قلب میخوام که نگاه کنم، ببینم و قوم خودم را بگویم چطور این قومی که از من سوال میکند ای ابراهیم چطور ما زنده خواهم شد بعد از پاشیدن این جسم، بعد از خاک شدن این جسم، بعد از تبدیلی این جسم که در تمام در راه‌های مختلف تبدیل شده، مثلا غذای کرم ها شده، اون کرم ها هم چی شدن، مثلا خاک شدن، اون خاک هم با باد رفت و اون باد هم نمیدونم این خاک را کجا کجا پاشید. سوالی نیست که اگر از اون جسم اون خاک‌های پاشیده را جمع خواهد کرد، از خود اون ذرات خاک این انسانی که مرده بود زنده خواهد کرد. و اگر اینطور نشد دیگر خلاف عدل، برای اینکه در یک قبر بیشتر از هزار نفر دفن شدن، مثل نجف. در نجف اشرف در زمانی که ما بودیم هر کسی، هر مومنی میخواد که پیش حضرت امیر دفن میشه تا اینکه شفاعتش میشه، تا اینکه از پیش قبر آزاد میشه، هر کسی میخواد. لذا تمام دنیا جنازه ها و اموات مردم را می آوردن. خود در قبر حضرت امیر سلام الله علیه 3 تا خلفای الهی هستند. یکی حضرت آدم در همون یک قبر، یکی حضرت نوح خلیفه دوم خدا که قرآن خلیفه بهش گفت، و یکی خلیفه سوم که حضرت امیر مومنان سلام الله علیه می باشند در همون یک قبر. پس سوال اینه که از اون قبری که 1000 نفر دفن شدن باید هر نفری از خاک خودش پیدا بشه، نباید خاک دیگری در جسم دیگری شریک بشه. چرا؟ اگر خاک من در جسم زید شریک شد و سزا هم جزای عمل و اون زید داده شد، این خلاف عدله. جرم من ارتکاب جرم من کردم و سزا به اون زید داده بشه و خاک من در اونجا شامل. سوال این بود. این واقعا خیلی دقیقه. اینجا انسان نمیفهمد که چطور این خواهد شد. از خلیل خدا جواب داده شد آخوز 4 من الطیر، قرآن کریم. وقتی که سوال کرد گفته شد 4 تا پرندگان مختلف رنگ، مختلف نوع بگید اینا را ذبح و اینها را با خاک بما، و وقتی که اینا خاک شد با باد بده و هر یکی را صدا بزن ای خلیل من ببین من چطور خاک کنم. این همین سوال بود. یعنی سوال اینه که در یک قبر 1000 نفر دفن شد، خاک هم دیگر مخلوط شد و چطور باید زنده کرد. پس جواب اینطور داده شد که 4 تا پرندگان مختلف را دیگه ذبحش کن، بعد از ذبحش هر یکی را صدا بزن ببین ما چطور زنده. پس اینجا معلوم میشد و اون آیه که نسبت به حضرت عزیر گفته شد معلوم میشد که اصلا با اعتقاد به قدرت خدا میفرماید در سوره واقعه یاسین که یکی از افراد اهل مدینه آمد خدمت پیغمبر خدا، در دستش یک چیزی بود، چی میگن که
بردستش یه چیز اول خدمت پیغمبر گفت که یه جزء جسم انسان استخون گوشته استخون انسانی در دستش گرفته آمد در خدمت پیغمبر و این استخون را ریزه ریزه کرد. در مقابل پیغمبر ریزه ریزه کرد و در چیز برخاب پاشید، برخاب چیز کرد، مخلوط کرد. بعداً به پیغمبر گفت همین استخونی که من ریزه ریزه کردم و در خاک پاشیدم این استخون زنده خواهد شد. سوره واقعه یاسین فرمود ای پیغمبر من و این بگو اونی که اون خدایی که هیچی نبودی تو را زنده کرد، حالا که ذرات خاک هست از این زنده کردن آسان تره. با اون کس فهمان که تو که هیچی نبودی از هیچی تو را پیدا کرد، اینی که ذرات خاک هست این آسان تره. و امروز هم این چیز علوم جدیده هم ثابت کرده این دکتری هم میتواند این ریزه ها را جمع کند که استخونی که سابقا بود درست کند. چیزایی که خدا که از هیچی پیدا کرده میتواند که اون ذرات خاک را جمع کند بگوید کن و یکون بشه. یه صلوات خاص. پس اعتقاد بر آخرت یکی از مبانی اسلامه. اگر این اعتقاد را برداریم از عقاید اسلامی دیگر تمام اعمال اصلا هیچ اهمیتی ندارد. حضرت امیرالمومنین سلام الله علیه میفرمایند که اگر کسی زندگی پس از موت بر زندگی پس از موت اعتقاد داشته باشه اصلا لازم نیست که نماز بخواند. در حدیث قدسی که آیات آسمانی را جمع فرموده اون کتاب را نسبت به حضرت امیر اصلا لازم نیست نماز بخواند، روزه بگیرد، حج کند، اعمال خیر بجد، نه لازم نیست. چرا؟ برای اینکه این اعمال اینجا اصلا ما نتیجه نداریم. اگر پس از این زندگی اعتقاد نداشته باشه چرا روزه بگیرد، چرا گوشت ببرد، چرا نماز بخواند، چرا؟ اینا دیگر اعمال است که باش نتیجه اینا اونجا. میں اس سے زیادہ آپ کا وقت نہیں لوں گا اگرچہ خوش ضرور ہے، مگر آخرت قیامت پر اعتقاد صرف 2 آیتیں میں پیش کر چکا اور ان کا ترجمہ اس کے بعد میری گفتگو ختم. اذا الشمس کورت، یاد رکھو اس دن کو، یادتون باشد اون روزی که این آفتاب برداشته خواهد شد. اذا الشمس کورت، اس دن کو یاد رکھیں جس دن سورج لپیٹا جائے گا، کورت لپیٹا جائے گا. وَإِذَا النُّجُومُ انْكَدَرَتْ، یاد رکھو اس دن کو جب ستارے ٹوٹ ٹوٹ کر تمہارے اوپر گر جائیں. اس دن کی جو عکاسی کی ہے سورہ مبارکہ تکویر میں، سورہ مبارکہ قیامت میں، دوسری سورہ مبارکہ حشر، اس دن کے بارے میں تفصیلات بس یہی کافی ہے. خدا نے اس دن کی عظمت کے پیش نظر قرآن کریم میں متعدد مقامات پر اپنی بادشاہت و حاکمیت کا اعلان اس دن سے منسلک، مالک یوم الدین، خدا اس دن کا بادشاہ. جب سے یہ کائنات بنی اب تک کون بادشاہ، قیامت تک کون بادشاہ، مگر اس دن کی عظمت کو دیکھیں کہ وہ ہوگا ایک ہی دن. اس دن کی عظمت کے پیش نظر خدا کہتا اس دن کا بادشاہ. اسی طرح سے تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، باعث برکت ہے وہ ذات جس کے قبضے قدرت میں تمام کائنات کی حکومت ہے، اور وہ حاکم ہے کس دن کا، اس دن کا جس دن تمہیں زندہ کیا جائے گا. تو ایک صلوات بھیجیے گا. یہ بات مومنین ایسے ہیں، ایسا لگتا ہے جیسے وہ مجمع میں کچھ تلاش کر رہے ہیں تو خلاصہ سوئی ڈھونڈ رہے پڑے. کیا بیٹھ جاؤ بیٹے، بیٹھ جائیے. خلاصہ قیامت اعتقادات بنیادی میں سے اس کے جو فوائد ہیں ان فوائد پر، اور پھر قیامت کا پورا منظر جو آیات کریمہ نے بتایا انشاءاللہ کل کی گفتگو میں آپ کی خدمت میں عرض کریں گے. یاد رکھیے قیامت کے 2 تصور پیش کیے. ایک تصور یہ اذا مات ابن آدم فقط قامت قیامت، آدم کی اولاد جب مر جاتی ہے تو اس کی قیامت اسی وقت برپا ہوتی ہے. موت بذات خود موت کو قیامت کہا حضرت پیغمبر خدا نے، اذا مات ابن آدم فقط قامت قیامت. آدم کی اولاد جب موت اس کے سرانے آتی ہے تو اس کی قیامت بپا ہو جاتی ہے. یہ قیامت جو بپا ہوتی ہے 2 طرح سے،
چونکہ عمل انسان کے دو طرح کے، کچھ عمل وہ ہیں جن کا مکافات اسی زندگی میں بھی ہوگا، قبر میں بھی ہوگا، آخرت میں بھی ہوگا. کچھ اعمال وہ ہیں جن کا صرف جن کی جزا آخرت ہی میں دی جائے. کچھ اعمال وہ ہیں جن کی جزا یہی مل جائے. ان اعمال میں سے مثلا حضرت نبی صلی اللہ علیہ فرماتے ہیں 3 گناہ کا وہ ہیں جن کی سزا یہاں بھی ملے گی، قبر میں بھی ملے گی، آخرت میں. ان میں سر فہرست عاق الوالدین. عاق الوالدین، اگر اس کے والدین نے عاق کیا زندگی میں بھی، قبر میں بھی، آخرت میں. دوسرا ظلم، یتیم پر ظلم. اگر یتیم پر ظلم کیا دنیا میں بھی، قبر میں بھی، آخرت میں بھی. تیسرا حضرت امیر کا ارشاد شارب الخمر من اہل القرآن ولو بجرعۃ. اگر کسی نے شراب پی، خواہ گھونٹ قرآن اور دین اسلام کو مانتے ہوئے، قائل ہوتے ہوئے، اگر اس نے ایک گھونٹ بھی شراب پی ہے تو اس کا یہاں بھی سزا اس کی ملے گی، قبر میں بھی، آخرت میں بھی. اور 6 جرائم حضرت صادق صلی اللہ علیہ نے گنے ہیں. ان پر ہماری تفصیلی گفتگو بعد میں، ان جرائم پر اور ان کے تدارک پر بھی گفتگو بعد میں. بس یہی آج کی گفتگو کے لیے کافی ہے. موت بذات خود قیامت کی پہلی منزل ہے. موت اس قیامت کی زندگی کی پہلی منزل ہے. اسی موت کے وقت یا تو انسان حشاش و بشاش جاتا ہے، یا تو انسان کہتا ہے کہ میں مطمئن جا رہا ہوں. یقیناً آپ نے سنا اس فرزند رسول خدا نے تاریخ انسانیت میں انبیاء و شہداء و اولیاء کے بعد اگر کسی نے جاتے ہوئے یہ کہا ہے میں مطمئن جا رہا ہوں، خمینی تھے جس نے یہ کہا تھا میں مطمئن جا رہا ہوں اس دنیا سے. خود اس کے چہرے سے پتا چلتا ہے اس دنیا سے مطمئن جا رہا ہے. جو ہے یہ تو خیر نائب حجت ہیں، ان ہستیوں کے بارے میں یقیناً وہ مطمئن جاتے ہیں، یقیناً وہ مسکرا کے جاتے ہیں. کیوں نہ جائیں لینے کے لیے؟ جیسا کہ میں نے عرض کیا، لینے کے لیے پورے چہادہ معصومین کھڑے ہوں تو کیوں نہ مطمئن جائیں. استقبال کے لیے پیغمبر خدا آئے ہوں، جیسا کہ حضرت آیت اللہ گلپائگانی کہتے، استقبال کے لیے پیغمبر خدا آئے ہوں، زہرا آئے، کیوں نہ مطمئن جائیں. مطمئن. مگر بس کچھ وہ ہیں جن کے بارے میں قرآن کریم نے کہا، سورہ واقعہ اسرا ارشاد ہوتا ہے وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ وَالْمَلَائِكَةُ بَاسِطُو أَيْدِيهِمْ أَخْرِجُوا أَنفُسَكُمْ الْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهَوْنِ بِمَا كُنتُمْ تَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ غَيْرَ الْحَقِّ وَكُنتُمْ عَنْ آيَاتِهِ تَسْتَكْبِرُونَ. وہ آیا دن جسے تم جھٹلاتے تھے، اس پر اعتقاد نہیں تھا. اے میرے حبیب، ظلم کرنے والوں کو، شدادوں کو، فرعونوں کو، صداموں کو، فہد کو، ان کو ظلم کرنے والوں کو جو انسانیت کو ستاتے ہیں، یاد رکھیے ان کا نام لیا، یہ بڑے ظالم ہیں. ظالم بڑا ہو یا چھوٹا، ظالم اس لباس میں ہو یا کسی اور لباس، ظالم ظالم ہے. ظالم ایمان مومن کی شکل میں یعنی دعوی ایمان کے ساتھ ہو یا بے ایمان ہو، ظالم اگر ظلم کا اطلاق اس پر ہوتا ہے تو ظالم کے بارے میں ارشاد ہو وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ. اے میرے حبیب، ظلم کرنے والوں کو اگر آپ دیکھ لیں کہ ہم انہیں کیسے تڑپاتے ہیں. وَالْمَلَائِكَةُ بَاسِطُو أَيْدِيهِمْ. جب ملائکہ پنجے کھول کر، عجیب ہے، پانچویں امام اس آیت کی تلاوت کر کے تڑپتے تھے، کانپتے تھے کہ آیت کے تیور قرآن میں عجیب آیت ہے، اس آیت کے تیور عجیب ہیں. بَاسِطُو أَيْدِيهِمْ، جب پنجے کھول کے آتے ہیں، اور آتے ہیں کیسے؟ یہاں ملک کے بجائے ملائکہ کا لفظ استعمال ہوا. والملائکۃ، جب ملائکہ آتے ہیں باسطو ایدیہم، ہاتھ کھول کے، اور قریب آ کے کیا کہتے ہیں؟ جسم پر پنجے گاڑ کے کہتے ہیں اخرجوا انفسکم، نکالو اپنی جانوں کو. الیوم تجزون عذاب الہون، آج ہم تمہیں وہ دردناک عذاب چکھا دیں گے. بما کنتم تقولون علی اللہ غیر الحق، جو اللہ کے بارے میں ناحق باتیں کیا کرتے تھے. آج ٹھیک ہے، دیکھ لیں گے. دیکھو اب جو تم کہا کرتے تھے دیکھ لیں گے. اب دیکھو بڑے بہادر تھے، بڑے شجاع تھے، بڑے پہلوان تھے. بما کنتم تقولون علی اللہ غیر وکنتم عن آیاتی تستکبرون. تمہارا بہت بڑا جرم تو یہ تھا کہ تمہارے سامنے میری آیات کی تلاوت کر کے سمجھا دیا جاتا. آکڑتے تستکبرون، غرور ہوتے، مغرور ہوتے. کہاں تمہاری طاقت، کہاں تمہاری سلطنت. یہاں پر حضرت امیر فرماتے ہیں این الملوک وابناهم اليوم سلكوا في بطون البرزخ سبيلا سلطت الارض عليهم فيه فاكلت من لحومهم وشربت من دمائهم فاصبحوا في فجوات قبورهم جماد الله ينمون. کہاں بادشاہ، شہنشاہ کہاں گئے
حضرت امیر کا خود آئین الملوک کہا گئے بادشاہ سلکو فی بطون البرزخ سبیلا، یہ بادشاہ جو کل تک سورج جن کی سلطنت میں ڈوبتا نہیں تھا، کل تک جو برسر اقتدار خدائی کا دعویٰ کرتے تھے، آج یہ سب کے سب تاج شہنشاہی کو کہاں رکھے، کہاں گئے، فوج کہاں، وہ بارگاٹ کہاں، سلکو فی بطون البرزخ سبیلا، کل جو انسانوں کی گردنوں پر مسلط تھے آج زیر خاک جا چکے، اور زیر خاک ان کی حالت کیا، فَأَكَلَتْ مِن لُحُومِهِمْ وَشَرِبَتْ مِن دِمَائِهِمْ، ان کے جسم کے نرم نازک حصوں کو زمین کے کیڑے ضعیف ترین کیڑوں نے کھایا، فَأَكَلَتْ مِن لُحُومِهِمْ وَشَرِبَتْ مِن دِمَائِهِمْ، شہنشاہی رگوں میں دوڑنے والے خون کے ایک ایک قطرے کو چوسا، فَأَصْبَحُوا فِي فَجْوَاتِ قُبُورِهِمْ جِمَادًا لَا يَنْمُونَ، کل جو انسانوں پر حکومت کرتے تھے آج ان کے جسم پر زمین کے ضعیف ترین کیڑے حکومت کر رہے، اور یہاں پر حضرت رک کے کہتے ہیں کہاں ہے تمہاری سلطنت سلطنت، آواز دو بارگاٹ کو، فوج کو بلاؤ، کیوں تڑپ رہے ہو، کیوں چیخ رہے ہو، بلاؤ تمہاری فوج کہاں گئی۔ یہاں کہتے ہیں جب وہ جا چکے تو تم کیوں خواب غفلت میں ہو، بس ہماری گفتگو ختم۔ انسان بالآخر اذا مات ابن آدم قامت قیامتہ، آدم کی اولاد مرنے کے بعد اس کی قیامت وہی برپا ہو جاتی ہے۔ اس کا ایک ہدف تو یہ ہے کہ مکافات عمل سامنے ہے، اور دوسرا ہدف یہ ہے کہ جس طرح سے قیامت کا ہولناک منظر ہے، اس منظر کی پہلی منزل ہے جو نتیجہ اسے بتا دیا جاتا۔ قرآن نے متعدد آیات پر ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ الا خوف علیہم ان لا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنہ التی کنتم توعدون، قرآن کریم یعنی جنت کی بشارت جان کندنی کے وقت دی جاتی ہے۔ اب آپ خود سوچئے جسے جان کندنی کے وقت جنت کی بشارت دی جائے وہ کیوں نہ کہے میں مطمئن جا رہا، وہ کیوں نہ کہے مسکرا کے جا رہا ہے، وہ کیوں نہ کہے، وہ تو اسے تو کہا وابشروا بالجنہ، جب یہ فریاد کرتا رونے کی صورت بناتا اپنے بچوں کو دیکھ کر فوراً فرشتہ آ کے کہتا اے مومن تو کیوں رو رہا، تو کیوں تڑپ رہا، وابشروا بالجنہ، اب تو خوش ہو جائے، یہ تمہاری منزل ہے، دیکھ لے یہ تمہارا مقام ہے، دیکھ لے تم کیوں تڑپ رہے۔ اب اس کا تڑپ ختم اور وہ مسکراتا ہوا اس دنیا سے جاتا ہے۔ بس مومن دنیا سے جب بھی جاتا ہے ہو سکتا ہے بعض اوقات حالت مسافرت میں اس کی موت واقع ہو، اس کے جنازے پر اس کے عزیز و اقارب نہ ہو سکتا ہے عالم غربت و تنہائی میں، مگر شاید تاریخ انسانیت میں ایسا نہیں ہوا کہ 3 دن تک کسی مومن کو غسل و کفن نہ کیا گیا، 3 دن تک کسی کو سپرد خاک نہ کیا گیا، اور 3 دن تک کسی کا جنازہ صحرا میں پڑا رہا۔ بس چند جملے ان شب 13 میں، شب 13 نسبت به اجساد مطهرات گفته شده که همین شب بود که برای دفن حسین ابن علی حضرت سید الساجین از زندان کوفہ به اعجاز امامت رسیدند۔ یہی رات ہے 3 مقامات پر 3 مقامات پر شہزادی نے بابا کو مدد کے لیے پکارا، ورنہ کسی منزل پر علی کی بیٹی نے بابا کو پکارا نہیں، ہمت سے کام لیا، اس لیے کہ حضرت سید الشہداء جب جا رہے تھے تو فرمایا کہ بہن اب تمہارا ہمت باندھ دیجیے گا، اب آپ کو عباس بننا ہے، اب آپ کو حسین بننا ہے۔ کسی 3 مقامات پر، کل 3 مقامات پر روایت میں ملتا ہے شہزادی نے بابا کو مدد کے لیے پکارا۔ ایک مقام جب بچے کھو گئے تھے، جب بچوں کو شہزادی تلاش کر رہی تھی، اور جب دیکھا کہ تھک گئی، اب شہزادی حسین کے سینے پر سونے والی بچی کو تلاش کرتے کرتے مل نہیں رہی، تھک گئی، تو اس وقت پکارا تھا بابا اب میری مدد کے لیے آ جائیے۔ دوسرا مقام زندان کوفہ، آج زندان کوفہ میں، آج خاندان رسالت زندان کوفہ میں شہداء سے آئے، مگر شہزادی سید الساجین اس طرح سے گزرے۔ پھر کبھی انشاءاللہ جب زندان کوفہ وارد ہوئے، کل جو میں نے عرض کیا زندان کوفہ میں جب وارد ہوئے، آدھی رات تھی، صاحب ریاض القدس نے لکھا ہے آدھی رات تھی، مساج کی کتاب، شہزادی نے دیکھا، جب شب نماز کے لیے اٹھی تو دیکھا سید الساجدین نہیں ہے، آواز کی بیٹے سجاد کہیں سے آواز نہیں آئی، تو شہزادی نے نجف کا رخ کیا، جو گئے ہیں عراق، انہیں پتا ہے کوفہ نجف سے صرف 3 میل کے فاصلے، نجف کا رخ کر کے کہا بابا ایک سجاد سرپرست وہ بھی نہیں رہے بابا،
اب میں اکیلی یہاں سے شام تک ان بچوں کو سنبھال کے نہیں جا سکتی بابا، اب تو میری مدد کے لیے آئیے بابا۔ مسلسل شہزادی تڑپ کے رو رہی تھی۔ صبح کے قریب میرے بیمار آقا زندان کے دروازے سے داخل ہوئے، دیکھا شہزادی تڑپ کے رو رہی۔ آپ پوچھتی اماں یہ میں کیا دیکھ رہا ہوں؟ بیٹے اگر چند لمحے نہ آتے تو میری جان نکل جاتی، کہاں گئے تھے؟ تو میرے بیمار امام نے فرمایا پوچھتی اماں کیا بابا کی لاش صحرائے کربلا میں چھوڑ کے شام چلے جاتے؟ میں بابا کو دفنانے کے لیے گیا تھا۔ تو بس اے ارباب عزا توجہ سے سنیے اس روایت کو۔ جب شہزادی نے پوچھا بیٹے سجاد کیا تو نے تنہا میرے حسین کو دفنایا؟ تو میرے بیمار امام فرماتے ارباب عزا، میرے بیمار امام فرماتے پھوپھی اماں جب میں کربلا پہنچا تو میں نے دیکھا، میں جیسے ہی قریب پہنچا تو میں نے دیکھا رات کا وقت تھا، اندھیرے میں نے دیکھا کچھ خواتین رو رہی ہیں۔ میں جب قریب پہنچا تو میں نے عجب منظر دیکھا کہ کچھ خواتین رو رہی تھی، اپنے سروں پر خاک ڈال کے رو رہی تھی۔ مجھے آتے دیکھ کر وہ خواتین جانے لگی تو میں نے آواز دی میری ماؤں بہنوں رک جاؤ، میں انہی کا وارث آیا ہوں، رک جاؤ۔ تو میری آواز سن کے خواتین رک گئی۔ جب میں قریب پہنچا تو دیکھا خواتین تڑپ کے رو رہی ہیں۔ ایک خاتون نے آگے بڑھ کے پوچھا آپ کون ہیں؟ تو میں نے کہا میں علی بن الحسین، یہ جس پر رو رہے ہیں میرے بابا۔ جب میں نے کہا یہ میرے بابا ہیں تو اس خاتون نے عجیب طریقے سے روتی ہوئی کہا یقیناً یہ تمہارے بابا حسین ہے۔ تو میں نے کہا تمہیں کیسے معلوم؟ کہا جب سے آپ یہاں سے گئے ہیں یعنی 11 سے لے کر آج 13 تک مسلسل 2 راتیں جس وقت سے آپ گئے ہیں اس وقت سے آج تک جب شام ہوتی ہے تو ایک خاتون کی رونے کی صدا آتی ہے، ایک خاتون آتی ہے جنازے کا طواف کرتی اور کہتی ہے میرے لال حسین، میرے نور نظر حسین۔ تڑپ کے خاتون روتی ہیں اور وہ خاتون کہتی ہے میرے لال میں نے اس لیے نہیں تجھے پالا تھا۔ تو اس سے پتا چلتا ہے کہ یہ حسین کی ماں زہرا ہے۔ جب میرے آقا سید الساجد نے یہ واقعہ سنایا شہزادی دل تھام کے بیٹھ گئی۔ جب زمین پر بیٹھ کے کہا ہاں میرے بیٹے پھر میرے حسین کو کیسے دفنایا؟ تو کہا حضرت نے پھوپھی اماں کفن تو نہیں تھا اور کوئی مدد کرنے والا نہیں تھا، بنو اسد کی خواتین ایک چٹائی لے کر آئی تھی، بابا کی لاش کو چٹائی پر رکھا اور چٹائی پر رکھ کے جب قبر کے کنارے پہنچا تو بس ارباب اعضا جب میں قبر کے کنارے پہنچا میں نے جب مٹی ہٹا لی تو قبر بنی ہوئی نکلی، اور جب قبر بنی ہوئی نکلی تو اب میں قبر میں اتارنے والا تھا۔ پوچھی اماں میں جب قبر میں اترتا تو دینے والا کوئی نہ تھا، اور اگر میں دیتا تو بابا کا جنازہ لینے والا کوئی نہ تھا۔ میرے بیمار امام طرف کے کہتے شہزادی نے کہا بیٹے سجاد پھر کس نے تیری مدد کی؟ تو ایک مرتبہ فرماتے میں نے نجف کا رخ کیا، کہا دادا اب تو آئیے میری مدد کے لیے، بابا کو میں تنہا کیسے دفناؤں؟ تو شہزادی فرماتی ہے پھر کیا ہوا بیٹے سجاد؟ تو حضرت فرماتے قبر سے 2 ہاتھ بدل ہوئے، آواز آئی میرے لال آ جاؤ۔ تو شہزادی نے سوال کیا بیٹے سجاد کیا وہ میرے بابا علی کے ہاتھ تھے؟ تو حضرت فرماتے نہیں پوچھی اماں دادا علی کے ہاتھ نہیں تھے تو کیا نعرہ رسول خدا کے تھے؟ کہا نہیں تو کس کے ہاتھ تھے؟ پوچھی اماں آواز آئی میرے لال آ جا میری گود میں، یہ آواز دادی زہرا کی تھی، زہرا مرضیہ نے آواز دی۔ ماتم حسین